اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ قرآن مجید سورہ یوسف اور اسلامی روایات میں نہایت عبرت انگیز اور ایمان افروز انداز میں بیان ہوا ہے۔ میں آپ کو اس کا خلاصہ ایک کہانی کی صورت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی کہانی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت حسین و جمیل، پاکیزہ اخلاق والے اور اللہ کے محبوب نبی تھے۔ جب آپ جوان ہوئے تو اپنے بھائیوں کے حسد اور سازش کی وجہ سے مصر میں غلام کے طور پر بیچ دیے گئے۔ مصر کے وزیر خزانہ عزیز مصر نے آپ کو خرید کر اپنے گھر میں رکھا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور نیک سیرت دیکھ کر دل میں محبت پال لی، لیکن یہ محبت پاکیزہ نہ تھی بلکہ نفسانی خواہش پر مبنی تھی۔ ایک دن موقع پا کر اس نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی اور دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے فوراً اللہ کی پناہ میں آ گئے اور فرمایا، معاذ اللہ، میرا رب عزیز مصر نے مجھے اچھا مقام دیا ہے، میں اس کی خیانت نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ لیا جو پیچھے سے پھٹ گیا۔ اسی دوران دروازہ کھل گیا اور عزیز مصر سامنے آ گیا۔ زلیخا نے الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا کہ یہ مجھ پر بری نظر رکھتے ہیں۔ ایک گواہ نے کہا، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو وہ قصوروار ہیں اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ بے قصور ہیں۔ جب دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی۔ بعد میں شہر کی عورتوں نے زلیخا کو طعنے دیے تو اس نے سب عورتوں کو بلایا، انہیں پھل اور چاقو دیے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ جب عورتوں نے ان کا حسن دیکھا تو بے خودی میں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بول اٹھیں، اللہ کی قسم، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو فرشتے ہیں۔ زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس پر میں فریفتہ ہوئی۔ آخر کار حالات ایسے ہوئے کہ یوسف علیہ السلام کو بے قصور ہونے کے باوجود قید کر دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قید میں بھی ان کو عزت دی۔ بعد میں خوابوں کی تعبیر کے ذریعے آپ مصر کے خزانے کے نگران بنے اور اللہ نے آپ کو بلند مقام عطا فرمایا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان، صبر اور عفت سب سے بڑی طاقت ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اسے ہر آزمائش سے کامیاب نکالتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری کہانی کو تفصیل سے مکالموں اور جذباتی انداز میں لکھ سکتا ہوں تاکہ یہ مکمل ناول جیسے لگے۔ یہ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے مؤثر ہوگی۔ کیا میں یہ لمبا ویژن تیار کر دوں؟ اگر آپ کو یہ چاہیے تو آپ ان باکس میں مجھے بتائیں تاکہ مزید اگلی ویڈیو میں اس طرح تیار کر سکوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ناصر اسلامک انفو دیکھتے رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔